اور یہ سب لانگ مارچ کی پہلے بات کر لیتے ہیں. تاریخ مل گئی ہے 26 نومبر. کیا اندازہ ہے آپ کا تب تک حالات کیا رخ اختیار کر سکتے ہیں؟ دیکھیں 2-3 اہم چیزیں ہیں اس وقت اس ساری صورتحال کے اندر. عمران خان کا بنیادی مطالبہ شروع دن سے یہی تھا کہ الیکشن کروائے جائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مطالبہ انہوں نے 10 اپریل کے بعد سے شروع کیا تھا. اگرچہ کہ عمران خان نے جب اسمبلی توڑی تھی تو اس وقت جو انتخابات کے اندر گئے تھے، اور لیکن 10 اپریل کے بعد جو صورتحال بنی اس کے بعد عمران خان جو ہے وہ بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہو گئے کہ اب اگر وہ الیکشنز میں چاہتے ہیں تو ہم کسی نہ کسی طور پر جو ہے ہم جیت جائیں گے. کوئی بھی راستہ نہیں، کوئی اور جیت نہیں سکتا کیونکہ پاپولرٹی کا وہ لیول آ گیا تھا. جبکہ صرف 6 ماہ قبل یہی مطالبہ جو تھا پی ڈی ایم کی ہر جماعت کا تھا، سوائے پیپلز پارٹی. پیپل پارٹی کہتی تھی کہ الیکشن نہیں کراؤ، نون لیگ کہتی تھی، اس کے بعد مولانا فضل الرحمان کہتے تھے، باقی سارے لوگ کہتے تھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کے اترنے کے بعد جو اہم ترین مطالبہ بیچ میں آیا وہ مطالبہ یہ تھا کہ پاکستان میں جو اگلی تبدیلی ہو رہی ہے آرمی چیف کی 29 نومبر کو 8-9 مہینے کے اندر، اس تبدیلی کے بارے میں چیمگوئیاں اور گفتگو شروع ہو گئی. آپ دیکھیں کہ وہ بنیادی طور پر ڈھکے چھپے الفاظ میں بات بھی یہی کرتے تھے کہ میں وزیر اعظم ہوں، اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے، اس اسمبلی کے اجلاس کے اندر پریزیڈنٹ وین آ کے بیٹھ جاتی ہے. وزیر اعظم کون ہے؟ عمران خان. کس کے حکم سے آئی؟ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ باقی ساری ارینجمنٹس ہو جاتی ہے، کس کے حکم سے آئیں. اب بیچارہ ارشد شریف یہی کہتے تو بیچارہ اس دنیا سے چلا گیا. وہ کون تھا جو یہ سب کچھ کر رہا تھا؟ کون تھا یہ سب مینج کر رہا تھا؟ اور آج بھی پنجاب حکومت کے اندر یہی سوال دوبارہ عمران خان 8-9 مہینے کے بعد اٹھا رہا ہے، 7 مہینے کے بعد اٹھا رہا ہے کہ میں ایف آئی آر درج کرانے گیا ہوں تو میری گورنمنٹ ہے سب کچھ. وہ کون ہے جو ایف آئی آر کو روک رہا ہے؟ پھر وہ ملزم جو ہے جس کو چھپا کے رکھنا چاہیے، ٹیررزم کے جتنے مجرم ہوتا ہے اس کے منہ پر کالا سا کنٹوپ ڈال کے وہ لے کے آتے ہیں تاکہ پہچانے نہ جائیں، کیونکہ اگر یہ پکڑا گیا ہے تو اس کے ساتھی مجرم جو وہ بھاگ جائیں گے، اس لیے ان کو چھپایا جاتا ہے. لیکن اس کی ویڈیو کس نے لیک دی جبکہ ہم یہاں پر ہماری حکومت سے سب کچھ ہے؟ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ بنیادی طور پہ چاہتے تھے کہ پاکستان کے اندر ایک ایسی جو چینج آ رہی ہے اس چینج کو ایک بتایا جائے کہ نہیں، آپ کم از کم انٹرفیئرنس جو ہے کم از کم ان معاملات کے اندر. لیکن یہ معاملہ انٹرفیئرنس ہوگی نہیں ہوگی اور بات. عمران خان نے 26 تاریخ کو ڈیٹ دے دی. سین رویہ یہ ہے کہ آج 1 یا 2 دن کے اندر آپ اگر ایک آرمی چیف جو ہے اس کو اناؤنس کر دیں تو پھر اس کے بعد ہوگا یہ کہ اس کے بعد آپ کو یہ ایشو جو ہے یہ 26 نومبر تک ڈیڈ ہو جائے گا، جس کے اوپر انہوں نے خواجہ آصف نے کہا بھی ہے کہ منڈے کو آ جائے گا اور بدھ تک انشاءاللہ فائنل ہے. 1-2 دن کا کہہ رہے ہیں تو منڈے کو مطلب 24 یا 25 بنتی ہے. اصل فیئر کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اصل فیئر یہ ہوتا ہے کہ کیا پاکستان کے اس بڑی چینج کے بعد پاکستان کا یہ سارے کا سارا سیٹ اپ جو ہے یہ بدلا ہے کہ نہیں بدلا ہے؟ کیا یہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح اس کو پی ڈی ایم کو کنٹینیو کروایا جائے اور اس سچویشن کو سپورٹ دی جائے اور پھر اس کے بعد عمران خان کے لیے اسی طرح کی مشکلات بنائی جائیں؟ یہ ہے اصل ایشو 26 نومبر کا. کیونکہ عمران خان یہ سمجھتا ہے کہ اگر وہی پالیسیز چلنی ہیں، اگر وہی صورتحال بننی ہے، اگر وہی اس کو توشہ خانے جیسے 2 نمبر قسم کے ایک اس کے اندر گھسیٹا جانا ہے کہ جس کے اندر تصور کوئی بھی بندہ جو کہ بیسیکلی جس نے ہلاری صاحب کی طرح یا میری طرح نوکری کی ہوئی ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ ایک فراڈ ایشو ہے. توشہ خانے کا جو ایشو ہے اس کو اخلاقی لیول پہ لیا جاتا ہے، اخلاقی طور پہ درست نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گھسیٹنا ہے. پھر یہ الیکشن کمیشن تو عمران خان نے 26 نومبر کی ڈیٹ، مجھے لگتا ہے کہ اس وقت تک آرمی چیف کا معاملہ حل ہو چکا ہوگا. کیونکہ یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ساکھدار صاحب جا کے ملے ہیں، یہ حل ہو چکا ہوگا. یہ نئے فیوچر وقت کی جو اس کے ہونے والی ہے. لیکن 2 چیزیں عمران خان صاحب نے اس کے اندر کی ہیں اور 2 چیزیں بڑی خطرناک ہیں کہ اگر تو پالیسیز کنٹینیو کر رہی ہے تو پھر عمران خان کے سر کے اوپر موت کا خطرہ بھی منڈرا رہا ہے. اچھا، اور انہوں نے بار بار اس کو کہا ہے. بالکل آپ دیکھیں نا، آج جو رپورٹ آئی ہے بلٹس فرام رائفل اور اسمال آرمز کل پی ٹی آئی ورکرز معظم، یعنی مسئلہ یہ ہے کہ انہیں جو اٹاپسی آئی ہے جو اس میں آیا ہے کہ جو معظم مرا ہے جس کے بارے میں عموماً یہ کہا جاتا تھا کہ اس نے فائر کیا تو فائر اس کو لگا، اس کے سر کو لگا ہے، اس پہ گولی اور طرح کی. تو اب یہ جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے اس کے بعد 2 طرح کی چیزیں کہ جی ان کے گارڈز نے اس کو دیکھتے ہوئے مارا. پہلی بات تو یہ ہے
کہ اس پورا کا پورا انسیڈنٹ جو ہے آپ ذرا اس کو نا میں چاہتا ہوں کسی وقت میں یہاں پر بیٹھ کے آپ اس کو فریم ٹو فریم دیکھیں. اس فریم ٹو فریم کے درمیان گن مین اور گارڈ سمیت جو ہے گالیوں کی بوچھاڑ میں نیچے یوں جھک گئے ہیں اور اسی 10 سیکنڈ کے اندر وہ فائر ہوتا ہے, اسی 10 سیکنڈ کے فائر کے اندر وہ بندہ مرتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ گولی جو کہ سائڈ پہ لیفٹ پہ تھی یا رائٹ پہ تھی وہ ڈیفلیکٹ ہو کے آئی ہے یا ایک بچی ہوئی گولی اس بیچارے معظم کے کھاتے میں بھی آئی تھی. اللہ کا شکر ہے کہ باقی جو نیچے کھڑا ہو کراؤڈ نہیں مرا. اس کا آسان طریقہ ہے, ان ساروں کی رائفل سب کو موجود ہیں. وہ سیکورٹی گارڈ جو ہیں وہ عمران خان کے ذاتی نہیں ہیں, کمپنی کے ملازم ہیں, یا اس کے بعد پولیس کے بعد ان کی بندوقیں لے کے اس کے بعد سارے کا سارا فرینزک ہو جاتا ہے. کیونکہ جب گولی نکلتی ہے نا جی, تو گولی نکلتی ہے تو جو گن ہوتی ہے نا, اس گن کے اندر اس کا گن پاؤڈر رہ جاتا ہے. آپ کتنے سالوں کے بعد بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر سے کب فائر ہوا تھا لاسٹ. بالکل. ہلالی صاحب, اب عمران خان نے 26 نومبر کی تاریخ دے دی ہے اور ڈیسٹینیشن ہے راولپنڈی. آرمی چیف کا معاملہ حل ہو جانا کافی ہوگا تب تک, یا پھر الیکشن کی تاریخ لے کر ہی عمران خان مانیں گے؟ ہاں, ویری گڈ کویسچن, بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. مگر میں اس سے پہلے کچھ سیٹنگ دکھاؤں آپ کو, سیٹنگ میں کنوے کروں. سیٹنگ کیا ہے؟ دیکھیے, لوگ کہہ رہے تھے, واؤڈا صاحب وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی اس وقت ان کے پاس اتنے لوگ نہیں ہیں جو میرے سیکیورٹی میں ہیں. بالکل. اور واقعی لوگوں نے دیکھا ہے کہ خالی کرسیاں تھے. تو یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ کیا عمران خان کی پاپولیرٹی کم ہو رہی تھی؟ بالکل نہیں. یہ اس لیے ہوا کہ ایک عمران خان خود نہیں لیڈ کر رہے تھے, اور دوسرا دیکھیے ایک اسٹریٹجی جو ہے یہ مارچ کا, جیسے اوریو صاحب نے بھی ہنٹ کیا ہے, یہ بدل رہا ہے. کیسے؟ دیکھیے, ایک وقت آتا ہے جب آپ کنفرنٹ کرتے ہیں, اور ایک وقت آتا ہے جب آپ ڈائیلاگ کی طرف جاتے ہیں. اب وہ کانفرنٹیشن کا وقت میرے خیال میں عمران خان کو بھی آیا ہوگا کہ یہ وقت نہیں ہے کانفرنٹیشن کا. اس کا مطلب ہے آپ روڈ سے نکلیں اور آپ کانفرنس ہالز میں, کانفرنس ٹیبل پہ پہنچیں. اچھا. ان ادر ورڈز, کرکٹ میں کہتے ہیں کوئی بالز جب آتے ہیں ان کو آپ لیو کرتے ہیں, ان کو آپ چھوڑتے ہیں, ان کو آپ کھیلتے نہیں ہیں, اور کچھ بالز ہیں جن کو آپ کھیلتے ہیں. تو اب لوگ کہتے ہیں, ہاں لوگ کہتے ہیں کہ نون جو ہیں وہ ان کو یہ اچھا نہیں لگ رہا ہے. اب جب ان کو یہ اچھا نہیں لگ رہا ہے تو کیوں نہیں اچھا لگ رہا ہے وہ ہم سب کو پتا ہے. تو اگر ان میں اختلاف آ گیا ہے, کس میں, نون میں اور جو ادر سائیڈ ہے, تو کیا یہ ایک وقت ہے عمران خان کو فساد میں پھنسنا؟ کیا یہ ایک وقت ہے کہ اس کو کانفرنٹیشن کنٹینیو کرنا؟ نہیں, یہ وہ وقت ہے کہ اسے چپ رہنا. اور اس لیے میرے خیال میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ الوی صاحب بھی کہہ رہے ہیں بھائی جو بھی نام آئے گا میں مان جاؤں گا جی, اور عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ بھائی مجھے کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے. بالکل.